अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, आज आपके साथ दो तीन बड़ी दिलचस्प खबरें शेयर करेंगे। एक तो ये कि आपको बताएंगे कि राहुल गांधी साहब ने मोदी साहब का एक निकनेम रखा है, उसके मुतालिक भी बताएंगे। और दूसरा, उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब ने, जो उन्होंने सिंगापुर में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया था, अब वो उसके बरक्स इंडिया में आके बातें कर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। और दूसरा, जो नरेंद्र मोदी साहब के मुतालिक अब इतलात ये आ रही हैं कि वो G7 समिट जो कि 15 से 17 जून को कनाडा में होना है, अल्बर्टा में, उसमें शायद अब वो नहीं जा रहे। और इस पर कांग्रेस ने क्या कहा है वो भी बताएंगे आपको। और दूसरा, अब इंडियन मीडिया एक नई रिपोर्ट्स शाया कर रहा है और वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम शुरू करते हैं जरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब की गुफ्तगू से। वो कहते हैं कि जी हमें तो मालूम नहीं पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ, तो पाकिस्तान तो सोशल मीडिया पर ही जंग जीता है। एक तो ये बात। दूसरा, उन्होंने जब उनसे वहां भी पूछा था कि जी आपका कितना नुकसान हुआ है, आपके कितने जहाज डाउन हुए, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अभी जो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी पुणे में, महाराष्ट्र में एक यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि लॉसेस नॉट इंपॉर्टेंट, रिजल्ट्स एंड हाउ यू एक्ट आर इंपॉर्टेंट। कि जो नुकसानात हुए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स और फिर जिस तरह आपने एक्ट किया, जो आपने काम किया, वो इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा कि जी बेस्ड ऑन टेक्निकल पैरामीटर्स हम एक डेटा इकट्ठा करेंगे और फिर आप लोगों को हम बताएंगे कि क्या नुकसान हुए। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात वो आगे करते हैं, वो कहते हैं कि वी विल टेल यू हाउ मेनी एयरक्राफ्ट्स वी डिस्ट्रॉयड, we will make a rough assessment and come out with that shortly। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अब वो एक नई कहानी लेके आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। वो कहते हैं कि जी हम आपको बताएंगे कि हमने पाकिस्तान एयरफोर्स के कितने जहाज गिराए और फिर और और फिर हम उसका एक रफ असेसमेंट बताएंगे आपको और फिर हम आपके साथ वो शेयर करेंगे शॉर्टली। यानी कि अब 10 मई को हुए तकरीबन जो है वो 23-24 दिन होने को हैं। अभी तक उनको ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान के अगर उन्होंने कोई जहाज गिराए हैं तो वो कितने जहाज उन्होंने हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज गिराए हैं। और उनके जो जहाज गिरे हैं, जिसके मुतालिक अब वाज़े तौर पर नंबर आ रहा है कि 6 जहाज उनके गिरे हैं, जिसमें से 3 या 4 राफेल हैं जो फ्रेंच फाइटर जेट्स थे। तो वो तो दुनिया भर को मालूम था अगले दिन ही, बल्कि 10 मई के 24 घंटे के अंदर बाकायदा स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल थे कि जी क्या क्या इंडिया का नुकसान हुआ है। तो वो अब इनको याद आ रहा है कि अगर हमारे कोई जहाज गिरे होते तो मेरे ख्याल में चंद घंटों में उनका भी पता लग जाता। तो ये एक बड़ी एक नई कहानी अनिल चौहान साहब ने, जो कि अपनी वो शर्मिंदगी अब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने सिंगापुर में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी मतलब तस्लीम किया जहाज तो गिरे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब ज़रूरी ये है कि अब हमने उससे सीखा क्या है, अब हमने उस पर एक्ट क्या करना है और हमने उसमें आगे कैसे चलना है। तो अब वो जो वहां पे वो बात कह रहे थे, अब उसके बरक्स आके यहां पे वो नई कहानी शुरू कर दी है कि हम आपको बहुत जल्द बताएंगे कि भारत ने कितने पाकिस्तानी जहाज गिराए हैं। भाई ये अब एक बड़ी दिलचस्प सी बात है कि 10 मई के चंद घंटों में जिस सीज फायर होने के बाद, बल्कि उससे पहले ही शायद इतलात आ गई थी कि पाकिस्तान ने इंडियन एयरक्राफ्ट कितने गिराए हैं। और उनमें तो सबसे पहले तो 3 राफेल का तो एकदम पता लग गया था कि जी 3 राफेल पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो है वो इंडियन एयरफोर्स के गिरा दिए हैं फाइटर जेट्स। तो ये एक फिर वो उन्होंने एक और बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशंस फोल्डेड इन 8 आवर्स एंड पाकिस्तान हैड टू कॉल फॉर अ सीज फायर। अब ये चाहे इंडियन मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हो, इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट हो, वो ये बार बार कह रहे हैं कि जनाब मोदी सरकार ने और उनके डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की कि जी सीज फायर होना चाहिए, और उस पर मोदी सरकार ने सीज फायर की रिक्वेस्ट की डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये किरदार अदा किया। अब ये सारी दुनिया कह रही है। वो अनिल चौहान साहब जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो जनरल अनिल चौहान साहब, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो है वो कहा कि सीज फायर की जाए।
اب یہ ایک نئی انہوں نے کہا دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو تقریباً پاکستان کا کلیم تھا کہ جی 48 گھنٹے جنگ چلے گی، اور وہ 8 گھنٹے میں جو ہے ان کا مطلب پاکستان نے جو ہے وہ جنگ کو بند کر دیا اور ریکویسٹ کر دی کہ جناب سیز فائر کی جائے۔ تو یہ ایک نئی کہانی ہے کہ بھی دنیا بول رہی ہے، دنیا بتا رہی ہے کہ سیز فائر کی ریکویسٹ کہاں سے گئی، کس نے کی، کس کو کی۔ بھئی آپ بھارتی عوام، بھارتی میڈیا، بھارتی ڈیفنس اینالسٹ، بھارت کے جو فلاسفرز ہیں، جو مطلب اکیڈیمیا ہے، تھنک ٹینکس ہیں، وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بھارت نے سیز فائر کی ریکویسٹ کی۔ اور اب انیل چوہان صاحب نے آ کے ایک نئی کہانی دے دی ہے کہ جناب یہ جو سیز فائر ہے وہ پاکستان نے ریکویسٹ کی، اور یہ یقیناً کیونکہ انیل چوہان صاحب جو کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں، جنرل ہیں، اب کیونکہ وہ جو بلنڈر مار کے آ چکے ہوئے ہیں سنگاپور میں بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے، تو اب وہ نئی کہانیاں گھڑ رہے ہیں کہ جناب یہ جو پاکستان نے 48 آورز کا پلان کیا تھا جنگ رکھنے کا، لیکن 8 گھنٹے میں جنگ بند ہو گئی، اور پھر انہوں نے اس لیے بند کی کہ انہوں نے ریکویسٹ بھی کی سیز فائر کی۔ تو یہ ایک انیل چوہان صاحب کے حوالے سے ایک میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں۔ اور دوسرا اسی سے ریلیٹڈ انڈین ایک نیوز آؤٹ لیٹ ہے ANI میں دیکھ رہا تھا، ان کو فالو کرتا ہوں، تو اس میں ایک آیا ہوا تھا کہ جی 6 پاکستانی جیٹس، 6 پاکستانی فائٹر جیٹس، 1 C-130 ایئر کرافٹ، ملٹیپل کروز میزائلز، اور سم نمبر آف UAVs جن کو انمینڈ ایریل ویکلز کہتے ہیں، were destroyed by Indian Air Force in Operation Sindoor۔ اب ایک تو وہ انیل چوہان صاحب نے، جنرل انیل چوہان صاحب نے بات کر دی، اور دوسرا اب انڈین میڈیا جو ہے اب وہ ایک نئی کہانی لے کے، اب ان کو یاد دیکھیں کتنی جلدی آیا، یعنی کہ 10 مئی کو جنگ ہوئی، انڈیا کا بھاری نقصان ہوا، رافیل جہاز گرے اور ان کے اور بھی بہت سے بھاری نقصان ہوا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب ان کو یاد آیا کہ نہیں ہم نے وہ 6 پاکستانی فائٹر جیٹس گرائے تھے، ایک C-130 جہاز بھی گرایا انہوں نے۔ اب یہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ ملٹیپل کروز مسلز یہ بھی انہوں نے ہمارے تباہ کیے ہیں، اور پتہ نہیں UAVs جو یعنی کہ ڈرونز ٹائپ جو جن کو کہا جاتا ہے، کہ وہ آپریشن سندور نے انڈین ایئر فورس نے ہمارے گرائے ہیں۔ اب یہ دنیا مذاق نہیں اڑائے گی بھارت کا تو اور کیا کرے گی کہ جناب آپ کو ابھی تک یہی نہیں معلوم تھا کہ آپ نے پاکستان کا نقصان کیا کیا ہے۔ اور دوسرا وہ جو انیل چوہان صاحب، جنرل انیل چوہان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو سوشل میڈیا سے پتہ چلا، اور کہیں پہ ان کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ 9 ملیٹنٹس کے کوئی ہائیڈ آؤٹس تھی جن پہ انہوں نے اٹیک کیا۔ مطلب ابھی تک ان کو یہی نہیں کنفرم ہو رہا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور اب نئے نمبرز آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی انڈین ایئر فورس نے تو آپریشن سندور میں پاکستان کے جو ہیں وہ پاکستان ایئر فورس کے فائٹر جیٹس بھی گرائے تھے، اور تو اور C-130، یعنی کہ C-130 اگر تباہ ہوتا تو وہ دنیا کو سیکنڈز میں پتہ لگتا ہے۔ C-130 is a big bird، مطلب وہ C-130 ایئر کرافٹ جو ہے وہ ایک کوئی چونٹی یا کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے جو تباہ ہو یا نظر نہ آئے۔ تو یہ اب ان کو 23-24 دن بعد ان کو یاد آیا کہ جی ہم نے تو یہ بھی کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے۔ اور ایک اور بات، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ نریندر مودی صاحب کے حوالے سے اب انڈین نیوز پیپرز اور میڈیا آؤٹ لیٹس میں یہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ مودی از ان لائکلی ٹو اٹینڈ G7 سمٹ، اور تو اس پر کانگریس کے ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں کانگریس کے، جے رام رمیش، انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ نہیں اٹینڈ کر رہے G7 سمٹ، تو انہوں نے کہا ہے کہ اٹس اے بگ ڈپلومیٹک بنگل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں پہلے بتاتا چلوں کہ بگ ڈپلومیٹک بنگل کا مطلب کہ یہ بڑا سفارتی جھٹکا ہے، ایک بڑا سفارتی جھٹکا لگا ہے بھارت کو، کیونکہ پچھلے 6 سالوں میں پہلی دفعہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ G7 سمٹ جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کرے گا۔ تو اگر آپ کو یاد ہو کہ اس سے پہلے راہل گاندھی نے کہا تھا کہ انڈین فارن پالیسی
has collapsed. یعنی کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ جو بھارت کی خارجہ پالیسی ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے، تباہ ہو چکی ہوئی ہے، اور آج یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بڑا سفارتی جھٹکا ہے کہ نریندر مودی جو ہے، اور اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح جو سکھ کینیڈا میں ایک بہت بڑا سکھ ڈائسپورا ہے جس نے کہا ہے کہ جی ایک تو مسٹیک ہوگی اگر کینیڈین گورنمنٹ نریندر مودی کو انوائٹ کریں گے، اور اگر وہ آئے گا تو ہم پورے کینیڈا میں پروٹیسٹ بھی کریں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہردیپ سنگھ کا جو قتل ہوا تھا سکھوں کے ایک لیڈر کا، وہ ابھی تک، اور وہ اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے کہ وہ را نے کیا تھا جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور اس پہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، تو اس کا آنا نہیں بنتا. تو اس کو وہ تو کہتے ہیں کہ نریندر مودی از اے مرڈرر. تو انہوں نے کہا کہ ایک مرڈرر کو ہم کسی بھی طرح نہیں الاؤ کریں گے کہ وہ G7 سمٹ اٹینڈ کرنے کینیڈا میں آئے. تو ایک تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اب واقعی شرمندگی اٹھا رہے ہیں، اور اب انٹرنیشنلی بھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ شاید نریندر مودی کو انوائٹ نہیں کیا جائے گا، اور اگر نہیں کیا جاتا تو دیٹ از اے بگ امبیرسمنٹ. ہاں ان کو انوائٹ کریں اور یہ نہ جائیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر نہیں کیا جاتا تو وہ تو پھر خیر یہ تو صرف کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا سفارتی جھٹکا، وہ تو پھر بڑی سفارتی تباہی ہوگی انڈیا کے لیے. تو لیکن انڈیا کی اپنی کرتوت، اپنی حرکات، کسی بات پہ بھی وہ سچ نہیں بول رہے دنیا سے، کسی بات پر بھی، اور پھر زبردستی کی جنگ بھی خود انہوں نے شروع کی. پہلے 22 اپریل کا پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کیا، جس میں ابھی تک وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے کہ پاکستان انوالو تھا، لیکن اس آپریشن کی بیس پہ جو پہلگام میں جو واقعہ ہوا دہشت گردی کا، اس کی بیس پر انہوں نے 6 اور 7 مئی سے لے کے درمیانی شب سے لے کے 10 مئی تک جو ہے ایک جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، لیکن پھر ان کو منہ کی بھی کھانی پڑی. تو یہ تو بڑی یہ خبریں ہیں کچھ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ راہل گاندھی صاحب نے آج ایک تقریب میں اٹینڈ کی، اور اس میں انہوں نے کہا، انہوں نے مودی صاحب کا ایک نک نیم رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ نریندر سرنڈر. تو اب مودی صاحب کا نام جو ہے وہ نریندر سرنڈر ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ مودی جی کو مطلب یہ جنگ کے سین میں ڈونلڈ ٹرمپ کا فون آیا، اور انہوں نے کہا مودی جی کیا کر رہے ہو. تو اور ساتھ ہی کہا کہ نریندر سرنڈر. تو پھر راہل گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ پھر وہ نریندر مودی صاحب نے کہا کہ جی اور جی حضور کر کے نریندر مودی صاحب نے ٹرمپ کی بات مان لی. تو راہل گاندھی صاحب نے کہا کہ جی اب یہ نریندر سرنڈر ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ٹیلی فون کال پہ جی حضور کر کے سیز فائر کیا. اور حالانکہ بات یہ ہے کہ یقیناً راہل گاندھی انڈین لیڈر ہیں، کانگریس کے لیڈر ہیں، تو وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ بیسکلی ریکویسٹ تو انڈیا نے ہی کی تھی سیز فائر کرنے کی. تو تھوڑا سا ایڈوانٹیج دے گئے ہیں راہل گاندھی صاحب نریندر مودی کو، لیکن نام رکھ گئے ہیں کہ نریندر سرنڈر. اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو.